السلام علیکم ناظرین دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مذہب انسان کی فطرتی ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کا خالق ضرور ہے۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اس کے باوجود دنیا میں لا تعداد مذاہب موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس مذہب کے بارے میں بات کریں گے جسے پارسی مذہب کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آتش پرستی قدیم دور کے ایک مذہب کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کا مرکز قدیم فارس یعنی ایران ہوتا تھا۔ یہ لوگ آگ کو دیوتا کا نام دیتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی آگ جس کی فطرت جلانا ہے، یہ ان کے مقدر سنوارنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ محققین کے مطابق اس مذہب کی عمر تقریباً 250,000 سال بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کے بانی کو زوراسٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو زرتشت، آتش پرست اور پارسی بھی بولا جاتا ہے، جبکہ اس مذہب کی کتابوں کو تساطیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ ان تساطیر کا مطالعہ کریں تو آپ حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ اس مذہب کی سب سے اعلیٰ کتاب کے مطابق یہ لوگ خدا کے لیے حکمت والے رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پارسیوں کے مطابق اللہ نہ صرف واحد ہے بلکہ اس کا کوئی شریک بھی نہیں، اور انسانی شعور اس کا ادراک پانے سے قاصر ہے۔ اس مذہب کے مطابق وہ واحد ہے اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بے نیاز ہے۔ گویا کہ جس طرح کی تعلیم مسلمانوں کو سورہ اخلاص میں دی گئی ہے، پارسی مذہب میں بھی یہ چیز مانی جاتی ہے، بلکہ اس مذہب میں اللہ جس کے لیے ایشور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کا نہ کوئی سٹارٹ ہے اور نہ ہی کوئی اینڈ، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ بیٹا اور نہ ہی بیٹی، اور یہ کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ناظرین، آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ان کی کتابوں اویسٹا اور یاسنا کے مطابق اللہ رحیم اور کریم ہے، اور ناظرین، ان کتابوں میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ ان کتابوں میں اللہ کا نہ تو کوئی سایہ ہے، نہ ہی کوئی مورتی ہے۔ ناظرین، یہ تھے پارسی مذہب کے بنیادی نظریات، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مذہب کے بانی کی تعلیمات مانے بغیر لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں چیزیں شامل کرنا شروع کر دیں اور اس مذہب کی بنیادی تعلیمات کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کو شروع کر دیا۔ ناظرین، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اور نبوت کے اعلان کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو اسلامی ریاست بنایا تو آپ نے دوسرے ممالک کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھیجی۔ ناظرین، اس دور میں ایران ایک بہت بڑا ملک سمجھا جاتا تھا، لیکن کسری محل میں صدیوں سے وہ مقدس آگ جل رہی تھی جس کی وہ پوجا کر رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ اس آگ کے متعلق ان کے نظریات تھے کہ وہ کبھی بھی نہیں بجھے گی، لیکن جب ایران پر اس مذہب کے ماننے والوں کی حکومت ختم ہوئی اور اسلام ہر طرف پھیل گیا تو دیگر مذاہب کے لوگوں کی طرح پارسیوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ اس وقت دنیا میں انتہائی قلیل تعداد میں ان کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن اگر آج کے پارسیوں کے عقائد کو دیکھا جائے تو انتہائی مشرکانہ اور ملحدانہ ہیں اور پوری دنیا کے مذاہب سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس مذہب میں بھائی اور بہن کی شادی تک کو جائز سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ رسم بھی اسی مذہب میں پائی جاتی ہے کہ کوئی پارسی دوسرے مذہب میں شادی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ایسا کر بھی لے تو ان کی اولاد کو اپنے والدین سے الگ رکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایران پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہاں سے پارسیوں کے کچھ خاندان بھارت کے ضلع گجرات میں پہنچے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے، اور آج بھارت میں سب سے زیادہ پارسی ممبئی میں پائے جاتے ہیں، جبکہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاندان پائے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ریسرچ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب ایران سے یہ لوگ ہجرت کر کے گجرات پہنچے تو وہاں کے راجا سے رہنے کے لیے جگہ مانگی
لیکن وہاں کے لوگوں کو فارسی نہیں آتی تھی۔ چنانچہ راجا نے ایک برتن میں دودھ ڈال کر انہیں بتایا کہ وہ کسی اور قوم کو اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتے، لیکن ایک پارسی سردار نے اسی دودھ میں چینی ملا کر سمجھایا کہ اسی چینی کی طرح وہ سب میں گھل مل جائیں گے، اور ان کے اس عمل پر انہیں وہاں رہنے کی اجازت مل گئی۔ ناظرین گرامی، دنیا میں پارسیوں کی تعداد روز بروز کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تعلیم پوری کر کے کاروبار کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں اور بچے پیدا کرنے سے بے نیاز ہیں۔ ایک سروے کے مطابق ممبئی میں ہر سال 800 سے 1000 لوگ مر جاتے ہیں، جبکہ ان کے نئے آنے والے بچوں کی تعداد 200 سے 250 تک ہے۔ یہی وجہ ہے بھارتی حکومت ان کو اس چیز کی ہدایت کاری ہے کہ وہ شادی پر فوکس کریں اور اپنی تعداد بڑھائیں۔ ناظرین، اس وقت بھارت میں ان کی کل تعداد 70,000 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ پوری دنیا میں ان کی تعداد محض چند لاکھ ہے۔ ناظرین، ریسرچ کے مطابق اس مذہب میں بزرگوں کی تعداد 31% ہے، جبکہ بچوں کی تعداد صرف 5% ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کا شادی سے دور رہنا اور بچے پیدا کرنے سے گریز کرنا ہے۔ پارسیوں میں چند شخصیات ایسی بھی ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی، جن میں بھارت کے پہلے فیلڈ مارشل مؤرخ شاہ کا تعلق بھی اسی مذہب سے تھا، جبکہ مشہور سائنسدان جہانگیر باوا کا تعلق بھی ایک پارسی خاندان سے ہے۔ بھارت کا مشہور تاجر JRT ٹاٹا بھی ایک پارسی ہی ہے۔ ہر مذہب کی طرح اس مذہب میں بھی بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے مردے قبر کھود کر اس میں دفن کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایک خاص مقام پر انہیں رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ پرندوں اور جانوروں کی خوراک بن سکیں۔ مذہب کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔